خود اعتمادی، کامیابی اور عزت کی سیڑھیاں آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کی ٹکر کے اس دنیا میں دوسرا کوئی آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ آپ اپنے آپ کو پروف کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی کو جتانا بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ ہی کچھ ہیں۔ آپ اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں اور اپنے کام کو کہتے ہیں کہ وہ بولے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے کام کو اتنا بہتر بنا لیتے ہیں، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کام لوگوں کو کھینچنے لگتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے جس میں کچھ خاص ہے، اور لوگ اپنے آپ کو سرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات ہے آپ کا ایٹیچیوڈ۔ آپ کا ایٹیچیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے۔ شیر اب ایگل اپنے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے سب سے اوپر اڑتا ہے، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر ہم ایوریج کے ساتھ رہیں گے تو ایوریج بن کر ہی رہ جائیں گے۔ بعض کبھی آپ کو کبوتر کے جھنڈ میں نظر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ اونچائی پر اکیلا اڑتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو کوئی پرندہ ٹھہر نہیں پاتا۔ سارے پرندے اپنے آپ ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے ایٹیچیوڈ میں سب سے پہلے اور ضروری چیز جو شامل کرنی ہے، میری سوچ اور میرا مقصد بہت بڑا ہے۔ جیسے ایک کبوتر تھا، وہ ایک پنجرے میں ہی پیدا ہوا تھا، اسی پنجرے میں ہی رہا، وہی پلا بڑا، وہی زندگی گزاری۔ اس کے مالک نے اسے کبھی بھی پنجرے سے باہر نہیں نکالا تھا، پنجرے میں ہی قید رکھا۔ باہر کی دنیا کے بارے اس پرندے کو کچھ بھی علم نہ تھا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو بہت بڑی ہے، اڑنے کے لیے لمبا کھلا آسمان ہے۔ وہ کبوتر شاید اس پنجرے میں مر بھی جاتا، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس کا مالک پنجرا بند کرنا بھول گیا۔ پنجرے کا کھلا دروازہ دیکھ کر بھی وہ کبوتر کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پنجرے سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، اس پنجرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم چل کر پنجرے سے باہر آیا، ادھر ادھر حیرت سے دیکھا کہ کہاں آ گیا ہے۔ پھر اس نے اڑنے کی کوشش کی، تھوڑا سا اڑ کر وہ گر گیا۔ اس نے دوبارہ اڑنے کی کوشش کی، تیز ہوا آئی اور اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ وہ آسمان پر اڑنے لگا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مالک جو اس سے پیار کرتا ہے وہ کتنا پریشان ہوگا، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اب وہ اپنے گھر کیسے جائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل دشمن تو اس کا مالک ہی تھا۔ اس نے ساری زندگی اسے پنجرے میں قید کر کے رکھا۔ کتنی ہی دیر وہ کبوتر ادھر ادھر اڑتا رہا، اپنے پنجرے کو بھی جس کو وہ اپنا گھر سمجھتا تھا ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے کہیں نظر نہ آیا۔ تک ہار کر وہ ایک درخت پر آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جس درخت پر وہ بیٹھا تھا اس پر کئی پرندوں کے گھونسلے تھے۔ شام کو جب وہ پرندے لوٹ کر آئے تو انہوں نے اس کبوتر کو روتے ہوئے دیکھا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس کبوتر نے ساری بات اس پرندوں کو بتا دی۔ سارے پرندے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے، جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہو۔ وہ بیچارہ اور زور سے رونے لگا، ایک تو میں پہلے ہی دکھی ہوں، اوپر سے یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسے روتا دیکھ کر ان میں سے ایک بزرگ پرندہ بولا، تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے تو آج نئی زندگی ملی ہے۔ وہ بند پنجرا تیرا گھر نہیں بلکہ قید خانہ تھا۔ اس پنجرے میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ساری قابلیت، تمہاری ساری صلاحیتیں بھی قید تھی۔ تمہاری دنیا وہ چھوٹا سا پنجرا نہیں بلکہ یہ نیلا آسمان ہے جو تیری اڑان کے لیے بنا ہے۔ اس لیے تو اس پنجرے کو پوچھا اور اپنے پروں کو کھول کر اس نیلے آسمان کا سینہ چیر کر اپنی قابلیت کے جوہر دیکھا۔
میری دنیا بہت بڑی ہے۔ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہی کسی نہ کسی دائرے میں رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس دائرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، اور جب ہم نکلیں گے تو اس دن ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دائرے سے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے، جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو جب کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے تو ہمیں پھر چھوٹا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو بڑا کرو اور کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات جو آپ کی ایٹیٹیوڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے دوسروں کی بات سننا۔ اس دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا جائے، میرے درد کو محسوس کیا جائے۔ میری تکلیف سب سے بڑی ہے، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی سنانے میں اتنا مصروف ہے کہ دوسروں کی بات سننے کا نہ تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں بیسٹ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دوسروں کی بات سنی جائے اور پھر انہیں طریقے سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم پہل کریں گے، دوسروں کو بولنے کا موقع دیں گے، ان کی بات سمجھیں گے تو وہ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کا بہترین انسان اپنا ہمدرد اور دوست سمجھیں گے۔ تیرا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ آپ کو سپورٹیو ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت ہیں، لیکن سہارا دینے والے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب کبھی آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کر رہے ہوں اور ہر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، آپ پر تنقید کر رہا ہو، اور وہاں پر ایک شخص آ کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کا حوصلہ بڑھائے، جو کہے کہ مجھے تم پر یقین ہے، تمہارے سپنوں پر یقین ہے، تم انہیں ضرور پورا کرو گے، تم کر دکھاؤ گے، جو تمہیں تبکی دے، جادو کی چپی دے، تمہیں سپورٹ کرے، تو ایسا شخص آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ دوستو، سپورٹیو ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جس بندے کا ایٹیٹیوڈ سپورٹیو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور لوگ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ سمپل چیزیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو سب بہتے ہیں۔ دنیا صرف انہیں یاد رکھتی ہے جو بہاؤ کے خلاف تیر کر دکھاتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں پر صرف ان کے نام درج ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کا رخ موڑ کر دکھایا، جنہوں نے مشکلوں کے سامنے ہار نہیں مانی، چیلنجز کو قبول کیا، آگے بڑھے اور نیا راستہ کھوج کر دکھایا۔ ایسے لوگوں سے ہی سب پیار کرتے ہیں اور انہیں لیڈر مانتے ہیں، اور جو حالات سے ڈر جائیں، جو گیو اپ کر دیں، جو ہار مان لیں، پیچھے ہٹنے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ایک خواب، ایک ایٹیٹیوڈ جو اپنے اندر ہونا ہی چاہیے، وہ ہے کیئرنگ ہونا۔ کیئرنگ ہونا اپنے لیے اور اپنوں کے لیے، دوسروں کی فیلنگ کی کیئر کرنا، دوسروں کے جذبات کی کیئر کرنا، پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اپنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی بات کو کہے بنا ہی سمجھ جانا۔ اگر آپ کا کوئی اپنا، کوئی دوست پریشانی میں ہے اور وہ آپ سے مدد مانگتا ہے یا مدد نہیں بھی مانگتا اور آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ کسی کی مصیبت، تکلیف، پریشانی آپ سے دیکھی نہیں جاتی، تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کو ہرٹ نہ کر سکے۔